السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ پچھلے ہفتے درس حدیث کی محفل میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ مؤذن اذان کے جو بھی کلمات کہے، سننے والا، سماعت کرنے والا ان کلمات کو دہرائے، اور اس کے بعد اس مخصوص دعا کا ذکر تھا جس کی تعلیم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اس سے پہلے بھی کئی حدیثیں گزری ہیں جن میں اذان کی فضیلت، اذان کے مقام اور اذان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اذان ہی کے حوالے سے دو احادیث کریمہ اور آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ عنوان چینج ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک جو میں آج پیش کرنے جا رہا ہوں، مفہوم تو تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے میں نے بیان کیا، مگر کچھ چند باتیں اور یہاں پر میں عرض کروں گا۔ آج اذان ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ لوگ مسجد میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، مگر بعض لوگ اذان کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہیں، اور میں نے خود کئی مقام پہ دیکھا کہ اذان ہوتی ہے تو عورتیں اپنی سر کو چھپا لیتی ہیں، دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں، کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اگرچہ ان کو نماز نہیں پڑھنا ہوتا۔ اور ایک یہ ہے کہ نماز بھی نہ پڑھیں پھر اذان کا ادب و احترام بھی نہ کریں، یہ تو بہت بڑی بدبختی اور بہت بڑی کم نصیبی اور جہالت کی انتہا ہے۔ کسی مومن سے ایسا تصور نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ان کے اندر ایمان بھی ہے یا نہیں۔ اب یہ حدیث پاک دیکھیں، اور پھر آپ اپنے گھر کا، اپنے علاقے کا، یا آپ کے ماتحت جو آپ کے بھائی بہن، چھوٹے بچے آپ کے انڈر میں ہیں، جو آپ کی باتیں مانتے ہیں، ان کو دیکھیں اور پھر ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ تبھی جا کر دنیا سنور سکتی ہے، آخرت سنور سکتی ہے، اور تبھی جا کر اللہ کے حقیقی بندے بن سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ میں پہلے پوری حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں، یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہمارے کانوں میں وہ باتیں آ جاتی ہیں جو کونین کے سردار حضور رحمت عالم کی زبان اقدس سے نکلی ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اگرچہ ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے جو حضور کا زمانہ تھا، اور ہم اتنے خوش قسمت نہ تھے کہ اپنی ان ماتھے کی نگاہوں سے حضور کا دیدار کر پاتے، ان کے حسن و جمال کو دیکھ پاتے، مگر کیا یہ کم خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا محبوب، اللہ نے ہمیں ان کا غلام بنایا، اور پھر ہمیں سعادت بخشی کی حضور کی مبارک زبان سے جو باتیں نکلی، ہم یہاں آج اتنے 100 سالوں کے بعد بیٹھ کر ان کو سماعت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ پہلے حدیث پاک سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ ترجمہ ہوگا، پھر اس کا تھوڑا سا مفہوم بیان کیا جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر
فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا الہ الا اللہ من قلبہ دخل الجنت۔ سبحان اللہ، بہت پیاری حدیث پاک ہے۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دینے والا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ سچے دل سے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اذان دینے والا کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور تم میں سے کوئی سچے دل سے کہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، پھر مؤذن کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص سچے دل سے کہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد عربی اللہ کے رسول ہیں، اور پھر مؤذن کہے آؤ نماز کی جانب، تو تم میں سے کوئی شخص سچے دل سے کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر مؤذن کہے آؤ کامیابی کی جانب، پھر تم میں سے کوئی شخص اپنے سچے دل سے کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ثم قال، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تم میں سے کوئی شخص سچے دل سے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، اور تم میں سے کوئی شخص سچے دل سے کہے لا الہ الا اللہ۔ جو شخص مؤذن کی اذان کے جواب میں یہ باتیں کہے دخل الجنہ، وہ یقیناً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات کہ آقا دو عالم نے صرف بشارت ہی نہیں دی، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مؤذن کی اذان کا جواب جو شخص سچے دل سے دے گا وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا، مگر حضور نے اپنی زبان اقدس سے اذان دی، اور جتنے کلمات مؤذن اذان میں جو جو باتیں کہتا ہے حضور نے اپنی زبان اقدس سے ان تمام باتوں کو ارشاد فرمایا، اور کہا مؤذن یوں کہے تو جو یوں کہے، یوں کہے تو یوں کہے، تو وہ جنت کی بشارت کا حقدار ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہاں سے مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے خود اذان نہیں دی، خود اس کتاب کے شارح حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب قبلہ نعیمی، ان کی کتاب ہے مرآت المناجیح شرح مشکات المصابیح، اردو زبان میں ہے، آپ چاہیں تو لے کر پڑھ سکتے ہیں، بہت آسان انداز ہے۔ اگر آپ کو اردو آتی ہے تو مشکات شریف کی اردو میں شرح ہے، ترجمہ ہے، تشریح ہے، 7 جلدیں ہیں اس کی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی لکھا، نہ جانے کیسے لکھا، اب ان کی اپنی تحقیق تھی کہ حضور سے اذان دینا ثابت نہیں ہے، کہ حضور نے کسی بھی موقع پر اذان دی ہو، یہ ثابت نہیں ہے، مگر صحیح بات یہ ہے ہمارے علماء نے، محققین نے روایات کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ آقا دو عالم سے اذان دینا ثابت ہے، کہ حضور نے خود اپنی زبان اقدس سے اذان دی ہے، سفر کے موقع پر اذان دی ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیں حدیث پاک میں آقا دو عالم نے باقاعدہ پوری اذان اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی، اور اذان دے کر کہا کہ جو اس اذان کے یہ جواب دے وہ جنت کا مستحق ہے، جنت کی بشارت اس کے لیے ہے۔ اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں کہ حضور نے اپنی زبان اقدس سے اذان نہیں دی۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ اذان میں کیا کیا باتیں مؤذن کہتا ہے، میں نے ترجمہ بھی کر دیا، البتہ ایک چیز کا ترجمہ نہیں ہو پایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، 12 پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بظاہر ترجمہ تو یہ ہے کہ کوئی طاقت و قوت نہیں سوائے اللہ کے، مگر اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ کی توفیق ہی سے ملتی ہے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ کی توفیق ہی سے ملتی ہے۔ اللہ توفیق نہ دے تو کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اللہ توفیق نہ دے تو کوئی برائی سے بچ نہیں سکتا۔ اگر آپ نے نیکی کی تو اترائے نہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔
اگر ہم برائی سے بچ جائیں تو ہم فخر نہ کریں کہ واہ ہم نے تو غلط کام نہیں کیا میں بچ گیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس غلط کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب من جانب اللہ ہوتا ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے شیطان بھاگتے ہوئے نظر آتا ہے، یہیں پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ چراغ دہلوی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، نہیں داغ دہلوی یا چراغ دہلوی، میں بھول رہا ہوں، تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے، بہرحال جو بھی ہوں۔ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ان سے کوئی صاحب ملنے آئے، دیکھا کہ نماز میں ہے تو واپس جانے لگے۔ جب وہ جانے لگے تب تک سلام پھر دے انہوں نے، نماز سے فارغ ہو گئے۔ تو اپنے خادم کو بھیجا کہ کوئی صاحب آئے تھے ان کو بلاؤ، وہ جا رہے ہیں۔ تو ان کو بلایا گیا تو پوچھا بھائی کیوں آپ واپس جا رہے تھے؟ تو کہا کہ دیکھا کہ نماز پڑھ رہے تو اس لیے میں واپس جانے لگا۔ تو ہنستے ہوئے کہا کہ نماز پڑھ رہا تھا، میں لا حول تھوڑی پڑھ رہا تھا کہ آپ بھاگتے چلے جا رہے تھے، نماز ہی نہ پڑھ رہا تھا، بیٹھ کے انتظار کرنا چاہیے تمہیں۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں آقا دو عالم نے کتنی بڑی بشارت دی ہے ان لوگوں کے لیے جو اذان ہوتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں۔ اب سوچے وہ لوگ جو اذان کے وقت پبجی کھیلتے ہیں، سوچے وہ لوگ جو اذان ہوتی ہے وہ کیرم کھیل رہے ہوتے ہیں، سوچے وہ نوجوان مسلمان بھائی جو اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ موبائل میں گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، سوچے وہ نوجوان مسلمان بھائی جو اذان کے وقت گانے سن رہے ہوتے ہیں یا فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ دیگر کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، کتنی بڑی برکتوں سے اور کتنی زبردست سعادتوں سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں، اور کس قدر ان پر نحوست اور پھٹکار برس رہی ہوتی ہے۔ اگر نوجوان مسلمان خود غافل ہیں تو مجرم ہیں، مگر اگر کسی کے بچے اس کی نگاہوں کے سامنے اذان کی اس طرح بے حرمتی کر رہے ہوں اور وہ منع کر سکتا ہے، بھئی باپ ہے تو بیٹے کو تو منع ہی کر سکتا ہے نا، بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ سکتا ہے، منع کر سکتا ہے۔ کسی بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی نے اذان کی بے حرمتی اس طور پر کی کہ اذان ہوتی رہی وہ گیم کھیلتا رہا، یا باپ کے سامنے بیٹوں نے اذان کی بے حرمتی یوں کی کہ اذان ہوتی رہی وہ موبائل میں لگے رہے، پبجی کھیلتے رہے، ایک تو ویسے بھی وہ حرام فعل ہے، اور پھر اذان ہوتے ہوئے اس سے اس طریقے سے بے نیاز ہو جانا کہ گویا کہ ہم کو اذان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ تو مجرم ہیں ہی، اور ان کو دیکھ کر ان کے گھر والے جو منع نہیں کرتے، ماں ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو یا بہن ہو، جن کے اندر بھی منع کرنے کی طاقت ہو اور منع نہ کریں تو سب کے سب مجرم ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ چھوٹے بچے، آج کل موبائل کا زمانہ ہے، گھر میں چھوٹے 4-4 سال کے بچے بچیاں ہوتے ہیں، موبائل کے شوقین ہوتے ہیں، سارا سب کے ساتھ معاملہ ہے، ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہے، ہمارے بھی چھوٹے بچے موبائل کے شوقین ہیں، بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتے، ایک لت ہے کہ موبائل چاہیے پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے ہم۔ ممکن ہے آپ کے گھروں میں ایسا ماحول ہو، چونکہ ایک گھر میں اب ایک ضرورت ہے، اب وہ بچوں کی عادت پڑ جاتی، ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ چلا رہا چیخ رہا دے دو، کون جھمیلا کرے گا اور کون اس کی چیخو پکار سنے گا، باپ پڑھ رہا ڈسٹرب ہو رہا، بچہ چیخنے لگا موبائل دے دیا، بس خاموش ہو گیا، باپ کی پڑھائی ہونے لگی، ماں کھانا بنا رہی ہے بچہ چیخ رہا ہے موبائل دے دیا۔ تو اگر ایسا معاملہ گھر میں ہے تو بچوں کو اس بات کی عادت ڈلائیں کہ اذان ہو فوراً موبائل بند کروائیں، بیٹا اذان ہو رہی موبائل بند کریے آپ، تاکہ بچپن ہی سے ان کے دل میں یہ بات بیٹھے کہ اللہ کا نام لیا جائے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، مسجد سے اذان ہو تو موبائل دیکھنا منع ہے۔ ہمارے بچے، ایک فاطمہ میری بیٹی وہ 6 سال کی ہے اور بیٹا 5 سال کا ہونے والا، فروری میں 5 سال کا ہو جائے گا، موبائل دیکھتے ہیں مگر ہم نظر رکھتے ہیں، ہم ان کو موبائل میں گیم کھیلنے نہیں دیتے ہیں، ہمارے موبائل میں ان کو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھنے دیتے ہیں جو ان کے اخلاق پر اثر انداز ہو، نعتیں سنواتے ہیں، تقریریں دیکھتی ہیں، چھوٹے بچوں کی نعتیں ہوتی ہیں وہ سنتی ہیں، مگر اذان ہوتی ہے تو اس بات کی تلقین ہوتی کہ موبائل بند۔ اب حال یہ ہے کہ اذان ہوتی تو بچی خود بخود موبائل بند کر دیتی، اس کو روک کر رکھ دیتی۔ تو بچوں کی تعلیم اس طرح پہ ہونی چاہیے کہ بچپن ہی میں ذہن بنے کہ اذان ہو تو اذان کا ادب و احترام ہو۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو موبائل کا زمانہ تھا ہی نہیں، یہ تو بہت 2000 کے بعد، بلکہ
2007 تک میرے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا. 2007 تک پی سی او سے بات ہوتی تھی. کیا بولتے ہیں؟ پی سی او بولتے ہیں. اس سے گھر میں بات ہوتی تھی 1 مہینے 2 مہینے کے بعد میں 2007 میں ہمارے بھائی صاحب نے دہلی سے نوکیا کا سادہ پیس موبائل دیا ہم کو. اس کے بعد اس سے بات ہونے لگی. بمبئی آیا تو وہی سادہ پیس تھا ہمارے پاس 1500 روپے والا. بمبئی میں پہلی بار ہم نے جب کچھ تنخواہیں ملی تو ہم نے ایک موبائل خریدا. وہ 3500 روپے کا موبائل تھا. وہ بھی اسکرین ٹچ نہیں تھا, وہ بٹن والا موبائل تھا. وہ بھی 2-3 سال تک ہم نے اس کو دبا کے استعمال کیا. تو بچپن میں موبائل کا زمانہ نہیں تھا, مگر ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے ٹیویاں چلتی تھی گھروں میں. ٹی وی کسی ایک گھر میں ٹی وی ہوتی تھی تو پورے علاقے کے بچے جمع ہو کر وہاں ٹی وی دیکھتے تھے, اور سب کے گھر میں ٹی ویاں ہوتی نہیں تھی. اب ہم بھی 5-6 سال کی عمر تھی. یہ عمر ہی کیا نادانی کی 7-8 سال کی عمر. اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ ہم بھی مدرسے کے اسکول نہیں گئے تھے. اسکول کبھی گئے کبھی نہیں گئے. 5 سال کی عمر میں اسکول میں نام لکھوایا گیا. تو اذان ہوتی تھی تو کوئی بڑا آدمی اٹھ کر ٹی وی بند کر دیتا تھا. یہ اذان کا ادب و احترام اس وقت لوگوں میں تھا, مسلمانوں میں. جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے, لوگ دین سے دور ہو رہے. اب ماں باپ خود دین سے دور ہے, بچوں کی کیا تعلیم کریں گے وہ؟ اس لیے گھروں میں ماحول, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور ہیں مگر یہ ہلاک کر سکتی ہیں, یہ جہنم میں لے جا سکتی ہیں. بچہ اگر بگڑ گیا اور نماز کی اذان کی قدر اس کے دل میں نہیں آئی تو سمجھ جائے کہ ماں باپ کی غفلت, ماں باپ کی سستی اور کاہلی کا نتیجہ. ماں باپ نے پڑھا لیا, سارے کام کروا دیے, تو یہ اذان کی اہمیت کیوں نہیں دل میں بیٹھا سکا ماں باپ؟ اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت اس انداز سے ہونی چاہیے. اب دیکھیں حضور نے بشارت دی جنت کے مستحق ہے وہ انسان. اب جو اس کے برخلاف کر رہا ہو جنت سے گویا کہ محروم ہے. وہ اذان ہوتی وقت وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو. اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو اگرچہ آپ قرآن مقدس کی تلاوت ہی کیوں نہ کر رہے ہو, بند کر دیں. تو جب تلاوت قرآن بند کرنے کا حکم ہے, اذان دینے کا حکم ہے, یعنی مؤذن کے اذان پر آپ لبیک کہیں, اس کا جواب دیں, یہ حکم ہے, تو پھر اور دیگر کتابیں ان کو بند کرنے کا حکم کیوں نہیں ہوگا؟ اگر کوئی شخص اذان ہو رہی ہو, دنیاوی باتوں میں مبتلا ہو اور وہ اذان کا جواب نہ دے رہا ہو تو خطرہ اس بات کا ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ شاید نصیب نہ ہو, مرتے وقت ایسے شخص کو شاید کلمہ نصیب نہ ہو. اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ معاملہ سخت ہے, دین کا شعار ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اگر ہم نہیں قدر کریں گے تو کون قدر کرے گا؟ سونی نگم قدر کرے گا جس نے کہا کہ اذان بند کروا دی جائے. ہم نہیں تعظیم کریں گے تو ہم ان دنیا داروں سے, دنیا کے کتوں سے تعظیم کی امید رکھتے ہیں جو ہر وقت جھنڈا لیے اعلان کرتے رہتے ہیں کہ اذان بند کر دی جائے. نیند خراب ہوتی ہے, خلا ہوتا ہے, ڈسٹرب ہوتا ہے. پورے علاقے میں ہر مسجد میں اذان دینے کی کیا حاجت ہے؟ ایک جگہ سے اذان ہو جائے. میک سے اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گھڑی کا استعمال ہو, لوگ گھڑی دے کے مسجد میں ٹائم سے آ جائیں. یا وہ لوگ بکواس کرتے ہیں جن کے مندروں میں کئی گھنٹے بھجن چلتا ہے, تب ان کی منہ سے زبان نہیں کھلتی ہے, ایک لفظ نہیں بول پاتے ہیں, اور نام مسلمان رکھ کر کے مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں. سمجھے آپ؟ ابھی جاوید نامی بدبخت کا کئی مہینوں پہلے انٹرویو آیا تو اس نے کہا کہ اذان بند کر دیں, میک سے اذان نہیں ہونی چاہیے, ہمارے ہندو بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے. ارے تم جن کی طرفداری کر رہے ہو, جب دنگے ہوں گے تم کو وہی لوگ آ کے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں گے, رہ جاؤ گے یہیں ٹائٹا فش ہو جاؤ گے. تو ایسے لوگ ہیں. تو ہمیں اپنے مسلمانوں کے اندر, اپنے بچوں میں, بھائیوں میں, بہنوں میں, جہاں کہیں بھی ہماری چلتی ہے وہاں ہم باقاعدہ اپنے پاور کا استعمال کریں اور بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ یہ چیزیں مذہبی اعتبار سے بہت اہم ہے, ہماری مذہب کی بنیاد ان چیزوں پر ہے, ان کی تعظیم کرنا, ان کی قدر کرنا. ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ بچوں کو کچھ نہیں معلوم ہو پائے گا. اس لیے آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کے اذان پر اس طریقے سے جو شخص جواب دیتا ہے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. دیکھیں جنت دو ہیں, ایک دنیا کی جنت اور وہ جنت جس کا وعدہ حضور نے فرمایا جو مرنے کے بعد, قیامت کے بعد حاصل ہوگی. وہ جنت کہ جس کے بارے میں آیا کہ اس کے اندر اللہ نے ایسی نعمتیں سجا رکھی ہیں مومنوں کے لیے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی کے دل میں ان نعمتوں کا تصور آ سکتا ہے. وہ نعمتیں تو مرنے کے بعد حاصل ہوں گی. دنیاوی جنت بھی ہے. دنیا کی جنت یہ ہے کہ انسان ایمان پر قائم رہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. جو شخص دنیا میں ایمان پر قائم رہا اور خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا تو گویا کہ دنیا میں رہ کر اس کو جنت حاصل ہو گئی, جنت کی نعمتوں کا وہ حقدار ہو گیا. تو اس میں اس بات کی بشارت بھی ہے کہ جو انسان اذان کا جواب دیتا ہے, اذان کی تعظیم کرتا ہے, اذان کی قدر